وسلم نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحیم درود پاک پر اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلوات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت دنوں کے بعد سورہ الم نشرح کی تفسیر کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، یہ آیت کا کچھ مفہوم میں نے آخری پروگرام انور بھائی کے یہاں ہوا تھا تب بتایا تھا، اور اس کے بعد کچھ وقفہ ہو گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو کم نہیں کر دیا؟ یہ محاوری کلام ہے، یعنی اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا جب انتقال کر جاتا ہے تو انسان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی، تو اے محبوب ہم نے آپ کے بوجھ کو کم نہیں کر دیا، یعنی آپ کی پشت مبارکہ پر جو بوجھ تھا ہم نے اس کو ہلکا کر دیا۔ تو وہ بوجھ کیا تھا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا معاذ اللہ کہ آپ کا اللہ آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے اللہ نے آپ کو بھول گیا معاذ اللہ رب العالمین، اور وہ آپ کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، اور اس کی مذمت میں اور اس کے جواب میں سورہ بطوحہ کی تفسیر آپ پڑھ لیجیے۔ سورہ بطوحہ کی تفسیر میں آیا کہ محبوب آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ کا رب آپ کو پسند کرتا ہے، اور آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اس سے دوریاں نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسرا بوجھ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر تھی کہ دوسرے انبیاء کی امت پہ شریعت ہارڈ تھی، تو اگر میری امت پہ بھی شریعت میں ہارڈ آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو میری امت اس پہ سے کیسے پار ہوگی؟ جیسے کہ پہلی کی امتوں کے لیے نماز کے لیے ایک جگہ مقرر تھی، ایک ہی جگہ پہ وہ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ رب العالمین امت مصطفیٰ کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، جہاں چاہے وہ سجدہ کرے۔ پچھلی امتیں قربانی کرتی تھی، قربانی کے جانور کو پہاڑ پہ رکھ دیتی تھی، آسمان سے ایک روشنی نکلتی تھی اور اس جانور کو لے جاتی تھی۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ قربانی ہم کریں، مال ہمارا، جانور ہمارا، گوشت ہمارا ہے نا، کھا بھی سکتے ہیں، یہ آسانی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے تو یا تو پھینک دو یا جلا دو یا کاٹ دو، استعمال نہیں کر سکتے۔ جو بھی کپڑا ناپاک ہو گیا، پچھلی امتوں کی بات کر رہا ہوں، کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا اسے پھینک دینے کا حکم تھا، لیکن اب الحمدللہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا کپڑا 1000 مرتبہ ناپاک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پانی سے دھو لو، پاک ہو کر دوں گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں آسانیاں۔ آخری بات، پچھلی امت کے لیے بھی زکوٰۃ تھی، ہمارے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ پچھلی امت کے لیے 25% تھی، لاکھ پہ کتنا ہوتا ہے عمران بھائی؟ ہاں کتنا ہوتا ہے؟ 25,000۔ ہمارے لیے 25,000 بھی نہیں، 20,000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں، 5,000 بھی نہیں، 4,000 بھی نہیں، اور 3,000 بھی نہیں، 2,500۔ اس میں بھی اللہ ماشاء اللہ ہے ہمارا، اس میں بھی اللہ ماشاء اللہ صحیح معنی میں صحیح طور پر بہت کم لوگ ادا کرتے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ 2.5%۔ 100 لاکھ پہ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں ہوئی، نبی کے صدقے میں ہوئی، اور ہم کو تو بونس ہی بونس ملا ہے، بونس ہی بونس ملا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 ڈریس پہ 1 ڈریس فری رہتا ہے، ایک اسکیم رہتی ہے۔ اگر کوئی امت رسول کا فرد، اللہ کا بندہ، نبی کا امتی وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، دوسرا کلمہ، تو آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے اور انتقال کر جائے اسے شہید کی موت ملتی ہے، ہمیشہ باوضو رہے اور حالت وضو میں انتقال ہوا وہ شہید کی موت مرا۔ یہ آسانیاں ہمارے لیے، آسانیاں امت مصطفیٰ کے لیے،
جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب، جو صبح اٹھ کے فجر پڑھا اسے بقیہ آدھی رات کی ثواب، عبادت کا ثواب۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما دے اس نے اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر نکلا۔ اللہ ماشاء اللہ، قرآن کی تلاوت کے عادی بنو، نماز کے عادی بنو۔ میں آپ سے انگلیاں اٹھوانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ آپ اپنے من سے سوال کرو اور اپنے من سے پوچھنا کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن پاک کب ہاتھ میں لے کر تلاوت کیا۔ یہ جو آج بربادیاں ہماری مقدر بن چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے بھی دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے مسجد سے دوری اختیار کر لی، ہم نے نمازوں سے دوری اختیار کر لی۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پوچھے کہ ہم نے قرآن پاک کب کھولا تھا؟ کوئی 1 مہینہ، کوئی 2 مہینہ، کوئی رمضان کے علاوہ قرآن کھولتا ہے؟ اللہ عبادت کی عادت مت ڈالیے۔ رمضان میں عادت ہو جاتی ہے، عبادت کریے، عادت نہیں۔ عادت کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ عبادت کو اپنا عادت بنا لیجیے، ہمیشہ کا معمول بنا دیجیے، نماز کا عادی بنیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ضامین کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی بالکل جمی ماتو والے تمام یہ حضرات 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ الفاتحہ۔